अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। सच्ची बात है तो जी उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, ख्याल आपसे अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे। तो जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और जो मैं अभी आसफ़ीर का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने कहा माँ जी मैंने अपनी आपकी वीडियो को कम्युनिटी लगा दी। थैंक यू सो मच। जो बच्चे बच्चियां हमारे यूट्यूबर, हमारी ऑडियंस मेरे साथ प्यार करती है, मेरी फैमिली के साथ प्यार करती है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो बहुत शुक्रिया जो आसफ़ीर ने मेरे कहने के बगैर ही मेरी वीडियो को कम्युनिटी लगाई। अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है, अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। अल्लाह ताला आपकी अच्छी नीयतों के उसी तरह फल दे लगाए। तो मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगी। मैं मोदी बुखारी की लाइव चल रही थी जहाँ मैं सिर्फ 2-4 मिनट गई क्योंकि मुझे नहीं पता था। जब मैंने देखा तो उनकी लाइव चल रही थी, मैं गई तो बड़ा खुश हुए। मोदी बुखारी, तनवीर की बातें, और शमाइला भी वहीं थी तो बहुत रिस्पेक्ट की उन्होंने मेरी। और मैं अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जाती, बैठती, बात करती। तो रात 9 बजे उन्होंने कहा, पाकिस्तान के 9 बजे और उधर के 12 बजे। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी मोदी बुखारी की लाइव में जाने के लिए और कुछ बातें डिस्कस करेंगे हम लोग रात। जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाई है कि ये गंद ख़त्म होना चाहिए, अच्छा अच्छा काम जो है इधर करके हमें दिखाना चाहिए। हमें अपने मुल्क को सबसे पहले अपने मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इस्लाम को, अपने अल्लाह को सबसे पहले याद रखते हुए हमें वो काम करके दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा नाम हो कि हमने अपने इस्लाम के लिए कुछ काम किया था, हमने अपने ख़ानदान के लिए काम किया था, हमने अपनी फैमिली की इज्जत बका के लिए काम किया था। ऐसी बात है बिल्कुल ना कि रिज़्क़ हमें वही मिलना जो हमारे मुकद्दरों में है, लिख दिया गया है। तो चाहे वो अच्छी तरीके से कमा ले, चाहे गंदे तरीके से। शमाइला भी वही थी। शमाइला ने कहा कि मैंने आंटी जान से बहुत कुछ सीखा है। आंटी जान हमारी सीनियर है। थैंक यू सो मच शमाइला। मैं भी हर जो यहाँ बैठ के काम कर रहा है ना, जो सच पे खड़ा हुआ है, मैं भी उसकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मुझे पता है कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, बुरे लफ्ज़ों में याद करे, आप हर इंसान को उसके तरीके से काम करने दें। ना कि अगर हम शादवीर की सपोर्ट में बात कर रहे थे, हमें शादवीर सच्चा लग रहा था तो हमारे ख़िलाफ़ मतलब एक चैनल ऐसे क्रिएट किए गए जहाँ हमें गाली गलौज दिलवाई गई। ठीक है, ऐसे कामों से गुरेज करें। हर बंदा हक सच पे खड़ा होके काम करें। मैं करूं, हम आपको पता हम जितने रिएक्शन वाले हैं ना, बेमुल्के नवाब हैं। मैं हंसती हूँ कि हम वो मतलब कि क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट हैं जो बग़ैर बुलाए हम हर जगह पे पहुंच जाते हैं। और हम वो वकील हैं जो हमें फ़ीस कोई दे ना दे और हम उसके केस के लिए लड़ने चले जाते हैं जो हमें लग रहा होता है कि वो सच्चा है और हमने उसके हक़ में खड़े होना। जिसमें मोदी बुखारी हो गए, मैं हूँ, हमारे जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, तनवीर की बातें हैं, जो भी लॉगिंग करने वाले हैं उनका तो एक अलग कैटेगरी है। हमारी जो रिएक्शन वाले हैं हमारी अलग है, अलग है। तो हमें कोई बुरा कहे, गाली गलोच दे, जो मर्जी कह ले, जाहिर है भाई हमें तो यही फीस है ना, क्यों परी की मामा। बिल्कुल कोई हमें शाबाश दे या हमें हमारे ऊपर जिसको बात हमारी नहीं पसंद आ रही होती वो गाली गलोच करना शुरू कर दे तो चुपते तो नहीं है, सामने तो वो आ जाते हैं कौन घटिया इंसान ऐसी हरकत कर रहा और कर रहा है। देखें हम लोग जो एक बात सामने रख रहे हैं, मैं रात को शमाइला के साथ इंशाल्लाह ताला लाइव पे भी जाऊंगी और मैं उसके साथ बैठ के आमने सामने भी बात करूंगी। और ये मेरी वीडियो अगर उस तक पहुंचे तो मैं उस तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगी कि शादवीर को ना छेड़ो, शादवीर को मत डिफेम करने की कोशिश करो। यहाँ कुरान मत खेलो। कुरान पाक हक भी मारे तो ना हक भी मारे। जो सच्ची कस्में खाएंगे उनका भी बेड़ा गर्क होगा, जो झूठी खाएंगे उनका तो फिर होना ही होना है ना। ये कुरान की किताब हमारे अल्लाह ने हमारे लिए, इस्लाह की किताब, हमारे दीन की किताब, जिसका ज़िम्मा हमारे रब ने लिया है, उसको मत बीच में लेके आए। अपने फैसले अपने तय रखें, खुद करें। तो शमाइला आप बड़ी हो, आपको मैंने पहले भी पैगाम दिया था कि आपने बस उज़मा को ले आई थी। मुझे यकीन था
کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بیٹیوں والی ہو، میں بھی بیٹیوں والی ہوں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتی ہوں. تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو دیکھوں گی. اور ایز اے مسلمان مجھے پتہ ہے اگر میں کسی کے ساتھ کروں گی سب سے پہلے میرے ساتھ ہوگا. تو مجھے یقین تھا کہ شمائلہ کو بھی یوز کیا گیا تھا. جو آپ نے بیٹے ادھر بتا دیا تھا وہ آپ کس فائدے نے آگئی تھی. تو مجھے نہیں پتا چینل کس نے بنا کے دیا. تو آپ کو سب کو پتا تھا کہ اگر عظمیٰ آ کے شاد کو یہاں ذلیل کرے گی تو شاد چپ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد ہے. اور جس طرح اس نے کہا کہ عورتیں گھر میں بیٹھتی اور میں مرد ہوں اور میں باہر جا کے نکلتا ہوں. اب دیکھیں نا، اب عائشہ کو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو اور قرآن پاک کی قسم کھاؤ. عائشہ آ گئی اس کے حق میں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی کیوں جھوٹی قسم کھاتی ہے. تو وہ آ گئی اس کے حق میں بیٹھ کے بات کی. اور اگر وہ یہی شمائلہ آپ کو یہ باتیں کہہ دیتا ہے یا غفار کو کہہ دیتا، سسرال والوں کو کہہ دیتا، تو کہاں کہاں آپ لوگ بھاگو گے. تو مٹی ڈالنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کا کام ہے کہ ابھی عظمیٰ کو چپ کرا دینا جیسے بھی کرا سکو. عظمیٰ اس ٹائم پاگل ہو چکی ہے. عظمیٰ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. عظمیٰ کو پتہ مجھے ویوز آ رہے ہیں، چاہے 10,000 آ رہا ہے، 15,000 آ رہا ہے، جس میں مجھے کوئی 10 لوگ، کروڑ لوگ مجھے جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، 10 لوگ مجھے سچا کہہ رہے ہیں نا. میں نے ادھر آ کے اپنی نا سچائی بیان کرنی. اس نے رات کو کہہ دیا جی تو مینوں اکھی دیکھیا، تو بچیاں دی گل چھڈ تے تو مینوں ایتھے قرآن چک کے دکھا. مطلب اس کو کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ تو شاہد نے تجھے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو شاید ادھر قرآن نہیں اٹھائے گا اور ہم شاہد کو جھوٹا کر دیں گے. اور اللہ دے بندے جنہوں اللہ نے جھوٹا کرے انہوں بندہ جھوٹا نہیں کر سکتا. کیونکہ جب اللہ پاک پردے کسی چیز کے نہیں نہ رکھتا تو پھر کوئی انسان اس کے پردے نہیں رکھ سکتا. اور ایسے کاموں کے تو پردے ہیں ہی نہیں نا. قتل کرنے والوں کے قتل کیسے فاش ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ برائی کے کبھی پردے نہیں رکھتا. یہ ہم لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے چپ کر جانا بہتر ہے. میری بات میں نے شروع سے ہی جب یہ گالی گلوچ پہ آئے تھے ارسلان اور غفار، اور میں نے ان کو اپنی ویڈیو میں روکا تھا کہ آپ ڈی وی ایم ہو جاؤ گے، آپ لوگ گالی گلوچ مت کرو. آپ لوگوں کے دل گالی گلوچ سے نہیں جیت سکتے ہو. آپ پیار سے سب سے پہلے آپ ٹاپک ختم کرو. آپ فیملی والے اس ٹاپک کو ختم کر دو گے، لوگ ختم کر دیں گے. ہم تو پیچھے ہٹ گئے. ہمیں دیکھا جہاں بھی گالی گلوچ دی جا رہی ہے بھی لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے ٹاپک پہ جہاں ہم عزت دار لوگ جو ہیں ریاکشن والے، جن کا آپ کو لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں، گندے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کیا ہیں. آپ لوگ تو ادھر سارا کھول کے بیٹھے ہوئے ہو. ہم جو ریاکشن والے ہیں ہمارا ادھر آپ لوگوں کو کوئی پرسنل پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چینل بنا کے گالیاں دلوائی جاتی ہیں یا جو بھی ہے. تو وہ گالیاں میں نہیں پڑھتی، وہ گالیاں انہی لوگوں کو واپس ایز اے مسلمان ہوتے ایمان پہ ہوتے ہوئے مجھے پتہ ہے وہ لوٹ کے آپ ہی کو لگتی ہیں. جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہے، چاہے وہ جو ہے شمائلہ کی بیٹیوں کو گالیاں دی جائیں، ارم کی بیٹیوں کو دی جائیں، مجھے دی جائیں، میرے بچوں کو دی جائیں، یا کسی بھی بندے کو گالیاں دی جائیں ناجائز. بالکل ایسی بات تو ہے. ان گالیوں سے ہم ڈرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو وائی ٹی پہ آتا ہے نا وہ بڑے حوصلے کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ آتا ہے. تو یقین کریں جتنے ہم لوگ ہیں، تنویر کی باتیں ہیں یا مودی بخاری ہے یا میں ہوں یا اب شمائلہ بار بار کہہ رہی اس گند کو روکا جائے. تو شمائلہ آپ کو بھی بچے بڑا پتہ ہے کہ عظمیٰ نے واپس نہیں آنا، کہ آپ کے دل میں یا عائشہ نے کس طرح کے منتیں متاجیاں کی کہ آپ ہی آ جاؤ. میں نے شاد بھائی سے وہ شاد کا نام نہیں لینا پسند کر رہی. وہ شاید کو کل کس طرح بے غیرت، تو 15 سال آپ نے ایک بندے کے ساتھ گزارے تھے، اس کے 5 بچے پیدا کیے تھے. تو میں کہتی ہوں وہ بڑا خاندانی بندہ ہے. میں اب بھی شاد کو سلوٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ادروائز مرد کو پتہ چل جائے نا میری بیوی. میں ابھی عظمیٰ کی بات نہیں کروں گی، میری بات نہ پکڑ لیجئے گا، کیونکہ میں نے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا. وہی مودی بخاری والی بات ہے. ابھی تو باتیں جو مطلب ثبوت کے ساتھ نہیں باتیں ہو رہی، ابھی تو باتوں سے ہو رہی ہے نا. شادویر کہہ رہا ہے وہ گندی تھی، اور بہن بھائیوں نے بھی کہا، ماں باپ نے بھی کہا، پورے خاندان نے کہا. اب سارا زمانہ مکر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو شادویر کے بقول، اور وہ کہہ رہی ہے میں ایسی نہیں تھی. اس لیے نا میں اگزامپل آپ لوگوں کو دوں گی کسی بھی عورت پہ. تو اگر ہسبینڈ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میری بیوی ایسی تھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. جو بچوں کی بدقسمتی ہو تو وہ تو باپ بچوں کو ویسے ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن یہ بندہ بہت خاندانی ہے اور واقعی وہ اچھی ہوگی. آج سے کوئی سال 2 سال پہلے جو بتا رہے ہیں کہ وہ بہکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا رستہ دکھائے، اپنے بچوں کو دیکھے. اور جو رات بچوں نے باتیں کی ہیں، یقین کریں کبھی بچے اتنی بڑی بڑی باتیں ماں کے خلاف نہیں کرتے. جب باپ گندا ہوتا ہے یا ماں گندی ہوتی ہے پھر یہ اولاد بدزن ہوتی ہے، باغی ہوتی ہے.
اور میں کہتی ہوں سب سے بڑا، آپ لوگ بھی اولاد والے ہوں گے مجھے ضرور بتائیے گا، ڈوب مرنے کا امکان ہوتا ہے جب ہماری اولاد ہم سے بدزن ہو جائے. کیوں پری کی ماما بالکل بات کریں آپ بھی تھوڑی سی، کہ انسان سارے زمانے سے بے عزت ہو لے لیکن اپنی جو اولاد ہے نا اس سے نہ ہو، اس کی نظر میں ہماری عزت ہونا بہت ضروری ہے. بالکل کہہ ایسی رہی آپ بات بھی ہے. ایک ماں ہے، آپ بھی کس طرح اپنے بچوں کو محنت سے پال رہی ہیں، پیار سے. ابھی لینے جانا ہے بیٹی میں کو. صرف اتنا کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد اچھی نکلے تو پھر آپ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں جو آپ اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی غلط کام کریں گے نا اپنی اولاد کو آپ نہیں روک سکتے ہو، کیونکہ اگر آپ روکو گے نا تو آپ اپنی منہ کی کھاؤ گے. وہ کہیں گے بھی اچھا تم کرو تو یہ اچھی بات ہے، ہم کریں تو یہ غلط بات ہے. وہ چاہے دوستی ہو جائے، وہ چاہے کوئی کھانے پینے والی چیز ہو جائے، وہ چاہے بھاگنے والی ہو، مطلب کوئی بھی ایسی چیز. اور اپنے والدین کی عزت کریں پہلے اولاد کے سامنے، کیونکہ اگر آپ صلی وسلم کی بھی ایک وہ ہے نا کہ ہاں جی حدیث میں بات کر کے وہ گڑ کھایا ہوا تھا، اور ایک عورت آئی اور کہتی ہے کہ آپ صلی وسلم میرے بیٹے کو منع کریں گڑ نہ کھائے، تو آپ صلی وسلم نے فرمایا کل آنا. ہاں جی سبحان اللہ. تو پھر اگلے دن آئے تو انہوں نے منع فرمایا. پھر عورت نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود اس دن گڑ کھایا ہوا تھا، تو جو کام میں نے خود کیا ہوا میں کسی کو کیسے روک سکتا ہوں. بے شک بے شک. تو بس اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنی اولاد سے کے سامنے وہی کام کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد یہ کام کرے. بالکل. اور آپ کی اولاد آپ کو عزت دے. اور دکھ ہو رہا ہے، یقین کریں اس ٹاپک کو دیکھ کے نا بڑا دکھ ہو رہا ہے، تو اس پہ مٹی سب سے پہلے اب عظمیٰ کو ڈالنی چاہیے. عظمیٰ کو چپ ہو جانا چاہیے، ایک بار چینل کو چھوڑ دینا چاہیے، اور شادویر کو اس چیز پہ مت اکسائے کہ وہ میرے خلاف ثبوت لے کے آئی یا جو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں شمائلہ سمجھائے. کیونکہ اگر مطلب میں یہ شمائلہ آپ کے لیے بھی یہ میسج دوں گی، آپ نہ عائشہ کو سپورٹ کریں نہ عظمیٰ کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کے چار بیٹیاں ہیں نا. تو کل کو مطلب بچوں کے سامنے آپ یہ چیز کو سپورٹ کریں گے نا تو ان کے لیے یہ غلط چیز نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ اچھی چیز ہوگی کہ کیونکہ ہماری اولاد کہتی ہے کہ جو ہمارا ماں باپ کرتا ہے نا ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے. ہماری مطلب آپ ان کا عظمیٰ کا ساتھ دے رہی ہیں تو ان کو یہ لگے گا کہ یہ شاید اچھی بات ہے کہ یہ جو کیا ہے میرے گھر والے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں عظمیٰ نے تو سمجھے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے نا، تو عائشہ نے کیا کیا؟ عائشہ کی غلطی ہے تو پھر عائشہ کو بھی صلح کروائیں. اگر عظمیٰ کی والدین کے ساتھ صلح کروا رہے ہیں نا تو عائشہ کی بھی کروائیں. دیکھیں عائشہ نے بھی پھر اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں کیا، حق شرع کیا ہے. عائشہ نے صرف 2 لوگوں کو رسوا کیا، ماں باپ کو رسوا کیا، اور جو عظمیٰ ہے نا اس نے 2 لوگ ماں باپ، 5 بچے، 1 شوہر، اس نے تقریباً 8 لوگوں کو 7 سے 8 لوگوں کو رسوا کر کے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. تو اگر عظمیٰ کی معافی ہے نا تو پھر عائشہ کی بھی معافی ہونی چاہیے، اور اگر عائشہ کی معافی نہیں ہے نا تو عظمیٰ کی سب سے پہلے ہی نہیں ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.